ماز نے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ وہ ان سب کو اگنور کر کے آگے چلا گیا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی وہ بالکل ہی گھر والوں سے بولنا چھوڑ دیتا تھا۔ ماز اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور ان سب کے پاس سے گزر گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں نکل آئے۔ بیک وقت نکلتے ہوئے وہ سب بھی بہت روبرو لگ رہے تھے۔ ماز اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ یار اب تم بچے نہیں ہو جو منہ میں گوند ڈال لی ہے۔ کچھ بولو گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ فائق نے اس کا شانہ پکڑ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے سے روکا۔ ماز نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو تم؟ جب تم نے ابا جی کی حمایت کر ہی لی تھی، ماز غصے سے بولا۔ شٹ اپ یار، ہم نہیں چاہتے تو دوسرا شہروز بن جائے۔ ہمارے گھر کا پہلے ہی اس معاملے میں ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، ارتاش نے کہا، کیونکہ اسے بھی تو شہروز کی بنیاد پر ہی پرکھا جا رہا تھا۔ تم لوگوں کو یہ عام بات لگ رہی ہے مگر مجھے نہیں۔ وہ بچی ہے یار، بچی اپنی اینی جتنی، اور میں 29 سال کا مرد ہوں، لڑکا نہیں ہوں۔ وہ چڑ کر بولا۔ تم بالغ تو ہے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں پھر لڑکی ہے، سانس لیتی ہے، زندہ ہے، بالغ ہے۔ تمہارے الگ ہی نخرے ہیں۔ یا اچھی بھلے بیٹھے بٹھائے لڑکی مل گئی، شکر نہیں ادا کرنا۔ ہمیں دیکھو چھری چھانٹ گنوارے کیسے منہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ فائق بولا تو باقی سب نے ہنسی روکی کیونکہ ماز غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اتنی ہی سوئٹیبل لگ رہی ہے تو تم کر لے شادی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے دور دھکیل کر بولا، جبکہ فائق ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ارتاش بلال بھی سنجیدگی سے ماز کی بکواس پر اسے دیکھنے لگے۔ فائق نے بنا کچھ کہے ہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھنا مناسب سمجھا اور وہ مزید اس سے الجھے وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ شاید وہ تمہاری بیوی ہے اور بھلے تمہیں کتنا ہی اختلاف ہو، تمہارا حق بنتا ہے تم سب کے سامنے اس کی عزت کرو، نہ کہ اسے بانٹتے پھرو۔ بلال نے بھی خفی سے کہا اور وہاں سے وہ سب چلے گئے۔ تم بھی کچھ بول دو، سعد کو کھڑا دیکھ کر وہ بگڑ کر بولا، جبکہ سعد تو جان چھڑا کر ارتاش کی گاڑی میں گھس گیا کیونکہ اسی نے اسے کالج چھوڑنا تھا۔ ماز البتہ سر تھام گیا، اسے پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اسے یہ بات غیر مناسب لگی۔ فائق بھی تو ہو سکتا تھا اس کی جگہ، ویسے انسان کو قبول کر ہی نہیں سکتا جو منہ اٹھا کر اس کی زندگی میں آ جائے، اور وہ بھی بیوی کی بجائے بچی۔ وہ چڑ کر گاڑی میں بیٹھا اور خود بھی چلا گیا، جبکہ ورشا جو نیند نہ آنے کے سبب لون میں آئی ہوئی تھی اور ان سب کی بکواس دیکھ کر اور ان سب کو یہاں دیکھ کر جلدی سے چپ گئی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ وہیں بیٹھ کر اپنے دادا جان کی اس زیادتی پر بری طرح رو دی۔ اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس نے ایک دم خود میں ہمت جمع کرتے ایک فیصلہ کیا تھا جس پر وہ جلدی ہی عمل کر کے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ بہارے نے اپنے لیے سفید پر گولڈن کام کا نفیس سا جوڑا لائی تھی اور وہ بہت خوش تھی، ایک ایک کو پکڑ کر دکھا رہی تھی۔ بہارے، ورشا کے لیے بھی لانا تھا؟ ابا جی نے دیکھا تو کہا تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ سوری ابا جی، یہاں آپ کا قصور ہے، پیسے ہی اتنے دیے تھے، وہ معصومیت سے بولی۔ توبہ کرو لڑکی، ہمارے زمانے میں اتنے پیسوں میں پورے خاندان کے جوڑے آ جاتے تھے اور تم اپنے ساتھ بہن کا نہیں لا سکی۔ یار ابا جی، پیسے خرچ کریں اپنے، میں تو جلدی سے جا کر دوبارہ لے آؤں گی۔ اور آپ کا زمانہ بھی وہی زمانہ تھا، تیل لگا کر تو عورتوں
تیل لگا کر تو دعوتوں میں چلے جاتے تھے آپ لوگ، وہ مزے سے بولی۔ سب ایک دم ہنس پڑے جب کہ ابا جی نے ورشا کو اپنے پاس بلایا۔ باہر سے تو وہ کبھی جیت نہیں سکتے تھے اور جیتنا چاہتے بھی نہیں تھے، جب کہ ورشا چپ تھی، خاموشی سے بیٹھی، سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، پریشان ہو؟ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ ورشا نے بامشکل اپنے آنسو روکے تھے۔ جی میں تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، اگر آپ برا نہ مانے تو، وہ سر جھکائے بولی۔ مگر بیٹا سب جا رہے ہیں، خالی گھر میں تم کیا کرو گی؟ انکل میں ابھی کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ ابا جی یہاں سب مجھے یہی کہتے ہیں، تو تمہارا انکل کیسے ہو گیا میں؟ وہ مسکرائے تو ورشا نے سر ہلا دیا۔ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی وہاں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ اب تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، اور تم بہو ہو اس گھر کی۔ چلو شاباش، تیاری کرو، گھلو گی ملو گی سب سے تو زیادہ جلدی کمفرٹیبل ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپا کر دوبارہ بہارے کو دیکھنے لگے، جو سہائے سے باتیں کرنے لگی تھی۔ بہارے جاؤ، شاباش، ورشا کو بھی جوڑا لا دو، بلکہ ایسا کرو تینوں چلی جاؤ، ڈرائیور سے میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ بولے تو بہارے تو پھر سے تیار ہوگی جانے کو۔ ورشا کو بھی چار نہ چار جانا ہی پڑا اور وہ چاروں جلد ہی نکل گئیں۔ نشرہ تیار ہوئی تو آج الگ ہی روپ آیا تھا۔ امی نے دارا کو کالز کر کر کے جلدی بلا ہی لیا تھا۔ وہ ذرا بگڑے ہوئے تیوروں میں گھر میں پھر رہا تھا۔ سب چیزیں سیٹ تھیں، کھانا بھی تیار تھا، مہمان بھی آنے لگے تھے۔ وہ نشرہ کے کمرے میں آیا تو نشرہ کو دیکھ کر جیسے سارا غصہ بیٹھ گیا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ پنک ریشمی لباس میں گڑیا سی لگ رہی تھی۔ واہ تیاریاں چیک کرو میڈم کی، اس نے بہن کو چھیڑا، جو ایک دم مڑی تو دارا ایکٹنگ پر اتر آیا، دل تھامے کھڑا اسے دیکھنے لگا، اور وہ اس طرح کا رویہ نشرہ کے ساتھ ہی رکھتا تھا تاکہ وہ خوش رہے۔ اگر اس کی خوشی شہروز میں تھی تو شہروز ہی صحیح، مگر وہ تو اسے خوش رکھے، اس کا اختلاف یہی تھا۔ تبھی اس نے نشرہ کے سسرالیوں سے کوئی خاصی چیڑ تھی۔ اس نے ساری تلخ باتوں کو جھٹک کر بہن کو مسکرا کر دیکھا۔ ہاتھ لائیں، نشرہ کی جانب ہاتھ بڑھایا، وہ خود بھی مسکرا رہی تھی، جانتی تھی وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ دارا نے اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنائے اور مسکرا دیا۔ اب پرفیکٹ ہے، اس نے کہا، جبکہ نشرہ ہنسی۔ تم نے سب چیزیں خود سے دیکھ لی ہیں نا، تم جانتے ہو امی کس طرح پہ غصہ کرتی ہیں، نشرہ نے کہا، جبکہ دارا شیشے میں خود کو دیکھنے لگا۔ سفید کرتے میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، بڑھی ہوئی بریڈز اور مغرور سی کھڑی ناک، اور سب سے اہم اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور اس کی پلکیں جو سیاہ اور لمبی تھیں، جبکہ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی کہ کسی کو بھی دیکھتا تو اپنے سحر میں جکڑ لیتا۔ ہاں دیکھ چکا ہوں، در حقیقت اس میلاد کا مقصد زیادہ کچھ نہیں، امی حضور کو آپ کی سسرالیوں کے ٹبر کی دعوت منظور تھی، کوئی مقصد نظر نہیں آیا تو میلاد کر ڈالی۔ وہ سر جھٹک کر حقیقت بتا گیا۔ تم ہر بات کو الٹا کیوں لیتے ہو؟ اگر شہروز ٹھیک ہو جائے تو وہ لوگ واقعی بہت اچھے ہیں۔ دارا اتنا مت بیڑا کرو، نشرہ اپنا روم سمیٹتی ہوئی بولی۔ اچھا ان سے بڑے منافق لوگ تو میں نے آج تک نہیں دیکھے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں میں عزت غیرت نہیں، بے غیرتی بھری ہوئی ہے۔ اب سب منہ اٹھا کر تو آ جائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ کس منہ سے آئیں۔ 6 ماہ سے میری بہن میرے گھر ہے اور بلا وجہ کھانا ٹھوسنے پہنچ جائیں گے، اور پورے دن امی مجھ سے ان کی آؤ بھگت کرائیں گی۔ وہ غصے سے بولتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ نشرہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ تم نہ بعض اوقات لگتے ہی نہیں ہو،
بیوروکریسی میں ہو، نہ تمہیں اندازہ لگتا ہے نہ لہجہ، اور سب سے اہم جس دن وہ تمہارا بھی سسرال بن جائے گا اس دن سوال کروں گی تم سے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ نشرا نے بھی ذرا غصے سے کہا، ارے بس ایسا بھی نہ ہونے دیجیے گا۔ جس دن یہ ہو گیا ناک نہ زمین میں رگڑوا دی ان لوگوں کی، نام درا سکندر نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر گھمنڈ سے بولتا باہر نکل گیا۔ تو تم بھی شہروز جیسے ہی بنو گے نا، عورت کو ذلیل کر کے رکھ دینے والے۔ جی بالکل آپی جان، بالکل ویسا ہی تو بہتر ہوگا۔ میری رشتہ داری اپنے سسرالیوں سے نہ ہی جوڑیں، کیونکہ میں منافقت کا قائل بالکل نہیں ہوں، اور میں در حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا تو شاید ان کے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے، یہ نادر خیالات تمہارے پتہ چل گئے اور بہاریں بچ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، نشرا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ دارا نشانے اچکا دیے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری بیوی میری سسرالیوں میں سے نہ ہوئی تب بھی اس کے ساتھ یہی کرو گے؟ وہ جاننا چاہتی تھی، سب سے چیڑتی یا بس اس کے سسرالیوں سے؟ ارے نہیں یار، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دارا ذرا ہائی لیول کا رومانٹک بنتا ہے، پھر آپ کو چٹکیوں میں پھپھو بنا دوں گا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، شٹ اپ۔ نشرا تو سرخ پڑ گئی، بے شرم آدمی ہو تم۔ اور میں کہتی ہوں امی کو کوئی بھی لال نیلی لڑکی تمہارے لیے لے آئیں۔ بہاریں تو بہت نازک اور بہت پیاری ہے، تم جنگلی انسان ہو۔ وہ گھور کر بولی، نازک۔ وہ طنزیہ سر جھٹک کر ابھی کمرے میں جاتا ہی کہ اچانک باہر رکنے والی گاڑیوں سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ نشرا کے چہرے پر ذرا گھبراہٹ کے عنصر تھے۔ امی بھی باہر آ گئی۔ اصل مہمان تو آ گئے تھے، پورے خاندان کے ساتھ۔ میری دعا ہے شہروز بھی آیا ہو، اور تم نہ بہنوئی کی ذرا تمیز سے اور بہت اچھی خاطر مدارت کرنا، سمجھ رہے ہو؟ امی بولی تو وہ خون کا گھونٹ پی کر خود بھی باہر نکل گیا۔ جب کہ کمرے میں جاتا تو امی اس کی عزت سب کے سامنے کر دیتی۔ وہ باہر نکل آیا۔ 3 گاڑیاں تھیں جن میں وہ سب ہی تھے، اباجی فائق، معاذ، آتش، اور سب سے اینڈ میں اترنے والے اس کے بہنوئی صاحب شہروز تھے۔ اور دوسری دونوں گاڑیوں میں خواتین تھیں۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ کے اس نے سنجیدگی سے سب سے سلام کیا۔ شہروز سے جب ملا تو اس نے رخ ہی موڑ لیا، صاف ظاہر تھا کہ وہ زبردستی لایا گیا ہے۔ دارا نے دانت پر دانت چڑھا لیے۔ بہن کا منہ تھا جو وہ چپ تھا، ورنہ شہروز جیسے انسان کی ہڈیاں توڑنے میں ایک لمحہ نہ لگتا۔ اس نے سب کو دوسری طرف بلا لیا، کیونکہ ایک خالص زنانہ فنکشن تھا تو سب لڑکیاں اور خواتین اندر چلی گئیں اور وہ ان سب کو لے کے دوسری طرف سے اندر آ گیا۔ یہ اس کے گھر کا دوسرا لاؤنج ہی تھا۔ اس نے سب کو بیٹھنے کا کہا، شہروز بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں۔ وہ بامشکل تمام ہی بولا تھا۔ شہروز نے ذرا گھور کر دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود سب کو ریفریشمنٹ سرو کی تھی۔ شہروز کے علاوہ سب بھی شرمندہ شرمندہ سے تھے، جبکہ وہ حق سے بیٹھا تھا اور بالکل ویسا ہی رویہ دے رہا تھا جیسے ایک داماد کا سسرال میں ہوتا ہے یا پھر سالے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری ماں نے، اباجی اس کی جانب دیکھ کر بولے، جبکہ وہ سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ جی بالکل، میری تو کافی اچھی ہو گئی ہے، باقیوں کا اندازہ نہیں، نہ جانے کیسے تربیت کی ہے، کس نے کس کی۔ وہ گھما پھرا کر انہیں پر بات مارتا بولا، جبکہ اباجی ایک دم خاموش ہو گئے۔
ہوش سے بات کرو۔ شہروز نے غور کر دیکھا۔ جی شہروز بھائی، میں تو ہوش میں ہی بات کرتا ہوں۔ خیر آپ یہ لیں۔ اس نے اٹھ کر اسے جوس کا گلاس سرو کیا جو کہ خالصتاً بہت محنت سے بنایا گیا تھا اس کے لیے۔ شہروز نے ابا جی کی گھوری پر گلاس خاموشی سے تھام لیا۔ اس کے بعد فائق نے ہی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے سیاست پر موضوع چھیڑ دیا اور وہ لوگ ان باتوں میں لگ گئے۔ اپنی بہن کی خواہش پر دارا کا خاص دھیان شہروز پر ہی تھا جو کہ سب نوٹ کر رہے تھے، اور فائق بخوبی جانتا تھا کہ نشرہ بھابی کی منتوں کے بعد ہی شاید وہ یہ سب کر رہا ہے۔ دوسری طرف ملاپ شروع ہو گیا تھا۔ نصرت نے تو اپنی بہو کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وہ بار بار نشرہ کو پیار کرتی چونکہ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ اس نے صدقہ دیا۔ نشرہ مسکرا دی۔ یہ وہ مان تھا جو ان سب کی جانب سے ملا تھا جو شہروز کا دینے کا حق تھا، مگر اس نے کبھی نہیں دیا، اور باقی سب اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر صرف ایک شخص کی محبت کی کمی نے اس کی زندگی کے رنگ ہی چھین لیے۔ سہائے، اینی، ورشا اور بہارے چاروں ہی سفید لباس میں تھیں جو الگ الگ سٹائل کے تھے۔ نشرہ اور آنٹی نے سب سے ورشا کا تعارف کرا دیا تھا اور دونوں کو ہی ورشا پیاری لگی تھی، بلکہ وہ سب بھی پیاری لگ رہی تھیں، مگر آنٹی کی خاص نظریں بہارے پر تھیں جو سفید لباس میں کسی حور کی مانند لگ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہونٹوں کو بالکل سرخ لپسٹک سے ڈھانپ رکھا تھا کہ سفید جوڑے میں وہ سرخ ہونٹ دور تک اپنی چمک بکھیر رہے تھے۔ حالانکہ ابا جی کے ساتھ ساتھ سب نے اسے ڈانٹا تھا کہ اتنی تیز کیوں لگائی تھی لپسٹک، مگر جب بلال نے حمایت کی تو وہ خوش ہو گئی اور اسے پھر سب ٹھیک لگا۔ اس نے شوق میں گجرے بھی پہنے تھے جو دارا ہی لایا تھا اپنی بہن کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، مگر نشرہ کو خود پہنا دیے اور امی کو پہنانے کا وقت نہیں ملا۔ اور وہیں بہارے نے گجرے دیکھ کر فوراً چڑھا لیے۔ وہ ہر لحاظ سے بے حد حسین لگ رہی تھی کہ بلال تو سانسیں روک کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، مگر ابھی دارا کی نہ نظر اس پہ پڑی تھی اور نہ ہی اس کی دارا پر۔ تبھی وہ خوش تھی۔ سہائے لائٹ سے میک اپ میں تھی، کھلے بال اور اوپر اس کی شرمیلا سا انداز اور حیا کے رنگوں میں چھپی وہ بہت پیاری سی لگ رہی تھی۔ بس ارتاش سے خود سے چھپ رہی تھی کیونکہ آج امی بھی تو یہیں ساتھ تھیں، تبھی وہ بالکل چھپی چھپی تھی، اور ورشا کو بھی ان دونوں نے اچھے سے تیار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ شادی شدہ ہو تم۔ وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کی چند آوارہ لٹیں بار بار چہرے پہ آتی جنہیں کنفیوز ہو کے وہ پیچھے کرتی، ذرا خاموش اور اداسی میں لپٹی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اینی نے بھی سفید جوڑا پہنا تھا اور وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سب خاموشی سے میلاد سن رہے تھے۔ اور بھی لوگ تھے وہاں موجود۔ آنٹیوں نے تو بہارے سے انٹروڈکشن بھی لے لیا تھا جو وہ بڑھ چڑھ کر بتاتی تو سہائے اسے غصے سے گھورتی کہ اپنا ٹیپ ریکارڈر بند کرو، تو وہ منہ بنا لیتی۔ پرنور محفل اپنے اختتام کو پہنچی تو دارا کو اس حصے سے اٹھ کر اس طرف آنا پڑا کیونکہ مہمانوں کو ختم کا کھانا دینا تھا۔ ویسے تو بہت سے ملازم موجود تھے، مگر اس نے سب خود ہی کرنا تھا۔ تبھی اس نے فائق کو کہا کہ اس کی طرف سے سب کو کمپنی دے اور وہ کچھ دیر میں آتا ہے۔ مہمانوں کو تقریباً آدھے گھنٹے میں فارغ کر کے اس نے اپنی پیشانی پر سے ملازم کے ہاتھ سے ٹیشو لے کے صاف کیا اور وہ پلٹا تو نگاہ سامنے جم گئی، اور ایسی جمی کہ پلٹنا بھول ہی گئی۔ آج وہ سرخ ہونٹ اس کے اندر عجیب ہی ہلچل مچا گئے تھے، اور ایسی ہلچل
کہ اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو کنٹرول کیا تھا۔ ایک دم سانس بھر کر اس نے نگاہ پھیرنی چاہی، مگر کیسے پھیرتا، نگاہ نے دور ہونے کا گوارا ہی نہیں کیا۔ دارا، امی کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور سامنے ورشا سے باتیں کرتی بہارے نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ دارا نے نگاہ اس کی گجروں سے ہٹائی اور ماں کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ورشا نے پہلی بار سوال کیا تھا۔ یہ دارا بھائی ہیں، نشرا بھابھی کے بھائی، نشرا اینی نے بتایا۔ اچھا، نشرا نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا پر اثر اور مغرور دیکھا تھا۔ خیر مغرور تو معاذ بھی تھا، مگر اس شخص کا عجیب اثر تھا۔ وہ جھک کر ماں کی بات سن رہا تھا، جو اسے کھانے کا کہہ رہی تھی۔ یہ کھانا لگوائے اور سب اکٹھا کھانا کھائیں گے، کیونکہ اب صرف نشرا کے سسرالی ہی تھے اور امی دل و جان سے انہیں اپنا مانتی تھی۔